السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج جو غزل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس کی فرمائش ہماری ایک سبسکرائبر نے کی ہے، اور وہ چاہتی ہیں کہ اس غزل کی شرح بھی کی جائے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی ان کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ یقیناً اب تک ہم مرزا غالب کی بہت ساری غزلیں شرح کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، اور یہ غزل بھی ہمیں یقین ہے کہ ضرور آپ نے کہیں نہ کہیں دیکھی ہوگی، لیکن چونکہ ہماری سبسکرائبر کہہ رہی ہیں تو ہم انہوں نے 3-4 غزلوں کی فرمائش کی ہے جو انشاءاللہ ہم جلدی پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت دیوان غالب کھولا تو شروع میں یہ غزل آ گئی، تو ہم نے سوچا کہ آج ہم اسی غزل کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ غزل کافی مشہور ہے، خاص طور پر اس کا جو پہلا مصرع ہے وہ تو آپ سبھی نے سن رکھا ہوگا، تو چلیے بہرحال شروع کرتے ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پیکرے تصویر کا۔ نقش کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، نقش و نگار بنانا، بیل بوٹے بنانا۔ یہاں تعویذ کو بھی کہتے ہیں نقش، اور تصویر جو ہے یہاں آخری معنوں میں استعمال ہوا ہے، تو اس میں اور کوئی ایسا خاص شوخی تحریر کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی تحریر لکھنا، اس میں کوئی شوخ تحریر کی بات نہیں ہے، یہ صرف تحریر لکھنے کی بات ہے۔ اور پیکر کہتے ہیں، آپ سر سے پاؤں تک کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں تو آپ اس کو پیکر اس کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ تو انسانی پیکر عموماً ہوتا ہے، وہ جانوروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اب کاغذی پیراہن کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو آپ اس کے اگر لغوی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کاغذ کا لباس، اور مرزا غالب کی مراد بھی یہی کاغذ کا لباس ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک روایت ہے۔ روایت یہ ہے کہ پرانے زمانے میں ایران میں جو فریادی ہوتے تھے وہ کاغذ کے کپڑے پہن کر بادشاہ کے سامنے، یا جو بھی حاکم ہوتا تھا، گورنر کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، اس کے سامنے جاتا تھا، اور وہ اسی طرح ہے جیسے کہ دن کے وقت مشعل جلا لی، یا اپنے خون آلودہ کپڑے بانس پر لٹکا لیے۔ تو اور جو اگر آپ شعراء جو ہیں فارسی کے، ان کا کلام پڑھیں تو یہ رسم جو ہے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے، یعنی اس قسم کی کوئی رسم ضرور موجود تھی، یعنی خون آلود کپڑے کہ بھئی مجھ پر کسی نے ظلم کیا ہے، تو بانس پر لٹکا کر چلے گئے، تو اس نے پوچھا کیا ہوا، تو بتایا کہ مجھ پر فلاں نے ایسے ظلم کیا، یا کاغذ کے کپڑے پہن کر وہاں چلے جانا۔ تو یہ بھی ایک فریاد کرنے کا ایک طریقہ ہی آپ سمجھ لیجیے۔ تو اصل میں اس کی جو اس وقت ہم شرح آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ شرح مرزا غالب نے اپنے خطوط میں اپنے ایک دوست کو جو شرح لکھی تھی، یہ وہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مرزا غالب کے شعر کی ان کی خود کی ہوئی شرح سے زیادہ تو معتبر کوئی اور شرح ہو نہیں سکتی۔ تو غالب نے جو لکھا ہے وہ ہو سکتا ہے الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن اس کا مطلب یہی ہے جو اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شاعر یہ خیال کرتا ہے کہ نقش کس کی شوخی تحریر کا فریادی ہے، جو کہ صورت تصویر ہے، اس کا پیراہن کاغذی ہے، یعنی ہستی اگرچہ مثل تصویر اعتبار محض ہو، موجب رنج و ملال و آزار ہے۔ اب خواتین حضرات، آپ میں سے بہت سارے جو ہمارے دوست ہیں وہ اس کی جو آخری سطریں ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یعنی ہستی اگرچہ مثل تصویر اعتبار اور موجب رنج و ملال اور آزار، تو یہ بھی یقیناً ہمارے بہت سارے دوستوں کو مشکل لگ رہا ہوگا، اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ شعر کی تشریح تو بات کی بات ہے، پہلے یہ جو اتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور اس کا جو مطلب ہے اس کو کھول کر کیوں نہیں بیان کیا جاتا۔ تو ہم آپ کو اس کے
معنی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اعتبار محض کا مطلب ہوتا ہے بالکل یقین کر لینا، اور موجب رنج و ملال کا مطلب ہوتا ہے، موجب کہتے ہیں وجہ، اور رنج و ملال کہتے ہیں غم کو، اور آزار کہتے ہیں تکلیف پہنچانے کو۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی وجود حقیقی یعنی خدا سے علیحدگی اور جدائی کا باعث ہوئی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق انسان جو تھا وہ پہلے جنت میں رہتا تھا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا والے واقعے سے آپ سب واقف ہیں، اور وہاں اس کو اور بہت ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ ایک نعمت بھی حاصل تھی کہ وہ خدا کے بہت قریب تھا۔ تو جب اس کو جنت سے نکالا گیا تو وہ تو باقی نہیں رہی، اور ایک روایت یہ ہے کہ روح پیدا کی گئیں اور ان سے پوچھا گیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب کی فطرت سے ایک صدا بلند ہوئی، بلا، بے شک تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اب دنیا کے بکھیڑوں سے جب سابقہ پڑا تو ظاہر ہے کہ وہ وجود حقیقی جو تھا، اللہ تعالیٰ جو ہیں ان سے جو قربت تھی اس کی کیفیت بھی چلی گئی، اور بندگی کا بھی جو اقرار کا حق تھا کہ بھئی تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا آقا ہے، ہم تیرے غلام ہیں، اس کا بھی انسان پوری طرح حق ادا نہیں کر سکا۔ تو اسی حالت اور درد غم نے انسان کو فریاد پر مجبور کر دیا۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ درد و غم کے دو سبب ہوئے۔ ایک تو یہ ہوا کہ جو وجود حقیقی تھا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس سے جدائی ہو گئی، اور دوسرے جو اس کے احکام تھے یا اس کے حکم تھے ان کو پورا کرنے میں ایک کوتاہی ہوئی۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ نقش جو ہے یہ کس کی شوخی تحریر کا فریادی ہے، جس کے باعث ہر تصویر نے کاغذی لباس پہن لیا ہے۔ ہستی کو تصویر اس لیے کہا کہ اس کا وجود حقیقی نہیں، غیر حقیقی اور اعتباری ہے، مگر اعتباری اور عارضی ہونے کے باوجود وہ اتنے رنج و ملال کا باعث ہوئی کہ ہر ہستی سراپا فریاد بن گئی۔ خواتین و حضرات، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے جو یہ شرح آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ بہت سارے ایسے دوستوں کی سمجھ میں ذرا مشکل سے آئے گی کہ جن کو اردو کے جو کچھ قدر مشکل الفاظ ہیں ان کا وہ سمجھنے میں دقت محسوس کرتے ہیں، لیکن بہت مختصراً جو ہم آپ کی خدمت میں اس کی شرح پیش کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ ایک طرح کی فریاد ہے۔ جیسے انسان جاتا ہے بادشاہ کے دربار میں کاغذ کے کپڑے پہن کے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں اسی طرح کاغذ کے کپڑے پہن کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ گیا ہوں، اور ہر پیکر تصویر کا مطلب ہے یہاں انسان، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میری داد خواہی کی جائے، میرا مسئلہ حل کیا جائے۔ بات انہوں نے صرف یہ کہنی تھی کہ میں دنیا جب تو نے مجھے جنت سے بھیج دیا تو میرے پاس جو میرے ساتھ مسائل ہوئے وہ دو بڑے بڑے مسئلے تھے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ میں جو جنت میں ہر وقت تیرے قریب رہتا تھا اس سے میں الگ ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ جب میں دنیا میں آیا تو دنیا میں اتنے کام تھے، اتنے پکھیڑے تھے، اتنی الجھنیں تھیں، اتنی پریشانیاں تھیں کہ مجھ سے جو میں تجھ سے تیری بندگی کا یا عبادت کا وعدہ کر کے آیا تھا وہ بھی مجھ سے پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ اگلا شعر دیکھیے کہ کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ آپ کو ذرا یہ لفظ کاوے کاوے جو ہے ذرا مشکل لگا، یہ اصل میں یہ فارسی کا مصدر ہے دیدن، اس سے ہے، جس کے معنی ہیں، معاف کیجیے گا، مصدر جو ہے کاویدن اس سے ہے، جس کے معنی ہیں کھودنا یا سخت محنت، کوشش وغیرہ وغیرہ۔ تو مرزا جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اور سخت جانی کہتے ہیں بہت زیادہ جفاکشی کو، ہر قسم کی سختیاں برداشت کرنے کو، اور لفظ استعمال ہوا ہے جوئے شیر۔ دیکھیے جو تو کہتے ہیں نہر کو، اور شیر کہتے ہیں دودھ کو۔ تو اب اس کے پیچھے وہ ایک قصہ ہے، آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، جیسے بہت سارے پرانے عاشق معشوق کے قصے ہیں، لیلا مجنوں اور سونی مہوال اور فلاں فلاں، تو اسی میں سے ایک قصہ جو ہے وہ شیریں فرہاد کا بھی ہے۔
ایران کے رہنے والے تھے، تو ان کا قصہ کچھ یوں ہے کہ شیریں جو ہے وہ فرات سے، اور فرات شیریں سے محبت کرتے تھا، اور شیریں کی شادی کہیں اور ہو گئی کہ جس آدمی سے ہوئی وہ بڑا چالاک آدمی تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ فرہاد نام کا آدمی شیریں سے محبت کرتا تھا، تو اس نے فرات سے کہا کہ میں شیریں کو چھوڑ دوں گا اور تمہاری اس سے شادی ہو جائے گی، تم شیریں کے محل تک دودھ کی ایک نہر نکال کر لاؤ۔ تو قصہ یہ ہے کہ وہ فرہاد نے وہ نہر نکالی دودھ کی اور شیریں کے محل تک پہنچائی، اور اس کے بعد اس آدمی نے کسی ایک کوئی عورت تھی، کوئی بہت ہی چالاک قسم کی، اسی کام کے لیے رکھی تھی، تو اس عورت نے جا کے فرہاد سے کہا کہ بھئی شیریں مر گئی، تو فرہاد جو تھا وہ جس تیشے سے اس نے نہر نکالی تھی وہی اپنے سر میں مار کے مر گیا۔ تو یہ ایک قصہ ہے جو اس شعر کا مطلب کرنے سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیا کہ آپ اس شعر کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو جوئے شیر کا مطلب ہے دودھ کی نہر۔ عام روایت یہ ہے کہ وہ پہاڑوں پر جو جتنی ندیاں اترتی ہیں ان کو فرہاد نے ان کو نکالا یا اتارا، لیکن یہ جو شیر کہا گیا ہے، دودھ کا رنگ چونکہ سفید ہوتا ہے اور پانی کا رنگ بھی دور سے سفید نظر آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر پانی پتھروں سے ٹکراتا ہے تو اس میں سے جھاگ اٹھتے ہیں، تو وہ دیکھنے والوں کو ایسا نظر آیا کہ وہ دودھ کی نہر ہے اور پانی نہیں ہے۔ تو اصل میں تو ان کے کہنے کا مقصد جو انہوں نے جوئے شیر کہا ہے، یعنی دودھ کی نہر، جو کا مطلب آپ کو بتایا ابھی نہر کہتے ہیں اور شیر دودھ کو کہتے ہیں، تو اس میں یہی ہے۔ تو اس کا مطلب کچھ یوں ہوگا کہ جدائی کی حالت میں جن جن کوششوں اور جن جن جفا کشیوں اور مشقتوں کا میں تختہ مشق بنا ہوں، یعنی غالب، تو ان کا حال مت پوچھو، نہ میں بتا سکتا ہوں، بس اور میں سخت جان ہوں اس لیے میں مرتا نہیں، میرا دم نہیں نکلتا۔ بس یوں سمجھ لو کہ رات گزارنا اور صبح کا کرنا میرے لیے اتنا ہی مشکل ہے جتنا فرہاد کے لیے ایک نہر کو کاٹ کر دودھ کی، پہاڑ کو کاٹ کر دودھ کی نہر لانا تھا۔ تو اس شعر میں انہوں نے اپنی جدائی اور سخت جانی کو پہاڑ سے اور شام کے صبح کرنے کو جوئے شیر یعنی دودھ کی نہر نکالنے سے تشبیہ دی ہے۔ امید ہے کہ یہ شعر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلا شعر ہے، جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ جذبہ آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، امنگ، کام کرنے کے لیے بے پناہ شوق، اور بے اختیار شوق کا مطلب ہے کہ ایک ایسی محبت، ایک ایسا عشق جس کے اوپر آپ کا اختیار نہ ہو، اور شمشیر کہتے ہیں تلوار کو۔ اب سینہ شمشیر کیا ہے یہ آپ کو ہم اب آگے چل کے بتا دیتے ہیں، اور شوق کو اب یہاں قتل ہونے کا شوق بھی کہہ سکتے ہیں، اور دم کہتے ہیں سانس کو۔ تو یہاں جو دم شمشیر کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے تلوار کی دھار۔ اب فرماتے ہیں کہ میرے شوق قتل کا جذبہ، یعنی میں جو قتل ہونا چاہتا ہوں اپنے محبوب کے ہاتھوں سے، وہ میرے اختیار سے باہر ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اب یہ اسی کا کرشمہ ہے کہ تلوار کا دم یعنی اس کی دھار کھنچ کر سینے سے باہر نکل آئی۔ اب اس کو ذرا سمجھ لیجئے، کیونکہ تلوار میں آپ نے تلواریں دیکھی ہوں گی، وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی ہیں، یعنی ایک طرف سے ان کا جھکاؤ ہوتا ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ اس کی جو دھار ہے، دم ہے، وہ کھینچ کر سینے سے باہر نکل آئی۔ اب اس میں مزے کی بات یہ دیکھیے کہ لفظ دم کے دونوں معنی ان کے یعنی غالب کے پیش نظر تھے، یعنی عام سانس سینے کے اندر ہوتے ہیں، لیکن شوق قتل کا جذبہ تلوار کی دھار یعنی دم کو کھینچ کر سینے سے باہر لے آیا۔ سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ شعر ہے۔ شعر ہے کہ آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ آگہی لکھا ہوا ہے، آپ جب دیوان میں پڑھیں گے تو اس میں آگہی لکھا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آگاہی، اور آگاہی کا مطلب ہوتا ہے عقل یا شعور یا واقفیت یا کسی چیز سے باخبر ہونا، کسی چیز کے بارے میں علم ہونا۔
اور عنقا کہتے ہیں ایک فرضی اور خیالی پرندہ ہے، دیکھا تو کسی نہیں، اور اس کی گردن لمبی ہونے کے باعث یہ نام رکھا گیا۔ ناموجود ہے، پرندہ ناپید ہے، اور اس سے عنقا کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ناپید ہو، جو گم ہو، جو کسی کو دکھائی نہ دیتی ہو، کسی کو اس سے کبھی واسطہ نہ پڑا ہو۔ اور عالم تقریر سے ان کی مراد یہاں پر اپنی شاعری ہے۔ ویسے تو عالم تقریر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی گفتگو کرنے کا جو انداز ہے اس کو کہہ لیجئے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو آگہی ہے، یعنی عقل اور علم جو ہے وہ ہمارے مقصد کو پھانسنے کے لیے سماعت کے کتنے ہی جال بچھا دیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے کلام کو کوئی کتنا ہی سمجھنے کی کوشش کرے، لیکن وہ ہمارا جو اس میں جو مطلب ہوتا ہے، جو مفہوم ہوتا ہے، اس کو پھانس نہیں سکتے۔ یعنی جو کچھ ہم کہتے ہیں اس کا جو مفہوم ہے یا جو مطلب ہے وہ عام انسانی جو سمجھ ہے اس سے بہت بالا ہے، اس سے بہت اونچا ہے، اس کی سمجھ میں آ نہیں سکتا۔ تو اسے عنقا کی طرح، جو پرندہ کسی نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اسی کی طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ناپید ہے۔ تو شاعر کا یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کچھ نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مطلب اتنا باریک اور اتنا نازک ہوتا ہے کہ اس کا عام علم اور عقل کی رکھنے والے آدمی کی یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مرزا غالب کے کلام کو آپ جب پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور سنجیدگی سے پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسے معنی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ نئی ہے۔ تو آپ جتنی مرتبہ غالب کا کلام پڑھیں اور اس پر غور کریں، آپ کو ہمیشہ اس میں کچھ نئے معنی ہی نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا آخری شعر ہے: بس کے ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ بس کے کا مطلب یہاں پر آپ لیجئے چونکہ، اور اسیری کہتے ہیں قید میں ہونے کو، اسیر کہتے ہیں قیدی کو، اسیری۔ اور آتش زیر پا کہتے ہیں کہ وہ جس کے آتش کہتے ہیں آگ کو، اور زیر پا پیر کے نیچے۔ اب یہ سب کیا ہے، یہ انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو جب شعر کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور منہ کہتے ہیں بال کو، اور آتش دیدہ کہتے ہیں وہ بال جو جلا ہوا ہو، جس نے آگ دیکھ رکھی ہو۔ حلقہ تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، جب ایک آگے زنجیر کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہ جب کوئی، آپ نے دیکھی ہوں گی جو زنجیریں بنی ہوئی ہوتی ہیں جس میں لوگوں کو باندھ کر رکھا جاتا ہے، گرفتار کر کے رکھا جاتا ہے، تو اس میں جو گول گول سی کڑیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کو زنجیر کے حلقے کہتے ہیں۔ اور مطلب جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا، بسکے کا مطلب ہم بتا چکے ہیں۔ آتش زیر پا کا اگر اس کے آفت سے معنی کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاؤں کے نیچے آگ ہو۔ اور محاورہ ہے جو آدمی بہت مضطرب اور بے قرار ہو۔ مثال کے طور پہ جب کوئی آدمی، ظاہر ہے اگر آپ کے پیر کے نیچے آگ ہو تو آپ ایک جگہ سکون سے تو نہیں بیٹھیں گے، کبھی آپ ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے، تو یہی صورتحال جو ہے وہ ایک پریشان حال آدمی کی ہوتی ہے۔ یعنی وہ کبھی ایک جگہ چین سے نچلا ہو کر نہیں بیٹھتا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، مضطرب دکھائی دیتا ہے، بے قرار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ مثال اسی لیے دی ہے جسے آتش زیر پا کہا ہے۔ اور منہ آتش دیدہ کو شعر کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو وہ کوئی ایسا بال جسے آگ نے چھوا ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر بال کو آپ جلانے کی کوشش کریں تو وہ مکمل طور پر جلنے سے پہلے ایک حلقے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی گول ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ غالب میں قید میں بھی بے قرار ہوں، اور جو زنجیر میرے پاؤں میں ڈالی گئی ہے اس کی ہر کڑی میرے آتش زیر پا ہونے کے باعث اس بال کی سی ہو گئی ہے جسے آگ چھو گئی ہو، یعنی بالکل کمزور، اور میری بے قراری کو روک نہیں سکتی۔
شاعر کی اصل میں مراد یہ ہے مرزا غالب کی کہ اگرچہ دنیا سے تعلق کی زنجیر میرے پاؤں میں پڑی ہوئی ہے، لیکن میرا جو اللہ سے عشق ہے، عشق ربانی ہے، وہ اتنا پختہ ہے کہ وہ زنجیر مجھے حقیقی راستے سے روک نہیں سکتی۔ آپ کو اس شعر کو اگر مزید سمجھنا ہے تو آپ دیوان غالب کھولیے اور اس کے بعد جو ہم نے آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائے ہیں ان پہ غور کیجیے، اور اس کے بعد جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا ہے اس کا معنی وہ دیکھیے، تو ایک دو مرتبہ آپ ایسا کریں گے تو آپ کی سمجھ میں یہ شعر بہت اچھی طرح آ جائے گا۔ خواتین حضرات، یہ لیکچر ہوتے ہیں، ہمارے پاس کوئی لکھا ہوا اسکرپٹ نہیں ہوتا، ہم دیوان غالب کھولتے ہیں اور آپ کو یہ ان کے مطلب آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ بعض اوقات ہماری زبان پھسل جاتی ہو، کوئی لفظ ہم سے دو مرتبہ ادا ہو جاتا ہو، یا کسی لفظ کی ادائیگی میں ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہو، تو اس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کے شعروں کا مطلب جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو انشاءاللہ وہ ہماری سننے والی جو سامع ہیں جنہوں نے یہ فرمائش کی تھی، امید ہے کہ ان کی سمجھ میں بھی اب یہ غزل آ گئی ہوگی۔ ان کی فرمائش کی ہوئی 4 غزلیں ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ باقی غزلوں کو بھی اس پروگرام میں شامل رکھیں۔ تو اب ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت، آپ سے ملاقات ہوتی ہے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔